بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میری دعا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا تفویض کردہ کام روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ایک بار پھر بہت کچھ اچھا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج اسلامیات کے 5ویں سبق میں ہم سبق کفایت شعاری کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور ناظرہ میں مسنون دعائیں سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے لیے آپ کے پاس یہ اشیاء موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنا کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ آئیے درکار اشیاء دیکھتے ہیں۔ پینسل، ربر، ہائی لائٹر، اسلامیات کی کتاب، ونٹر پیک، اسلامیات کی کاپی، کالا پوائنٹر، نیلا پین اور پیمانہ۔ آج کے سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کی روشنی میں کفایت شعاری کی اہمیت، کفایت شعاری کے فوائد، بخل اور اسراف میں فرق اور مسنون دعائیں سیکھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں آپ نے نصف سبق کی پڑھائی کی جس میں آپ نے کفایت شعاری کا مطلب پڑھا۔ عزیز طلبہ، کفایت شعاری سے کیا مراد ہے؟ کفایت شعاری سے مراد ہے کہ اپنے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ آپ نے بیانہ روی کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بھی پڑھی۔ بخل اور اسراف میں کیا فرق ہے آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کنجوسی اور فضول خرچی دونوں سے منع فرمایا اور اعتدال یعنی بیانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے فضول خرچی کے نقصانات بھی پڑھے کہ جو انسان اپنی ضروریات سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے آخرکار ایک دن مقروض ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 68 کھولیے۔ دن، آج کا کام اور تاریخ لکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی پینسل کے ساتھ تحریر کریں۔ آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسلام نے فضول خرچی اور بخل کی درمیانی راہ یعنی کفایت شعاری اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن سے بالکل بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو یعنی کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ بالکل اسے کھول دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پیارے بچوں، ملامت زدہ یعنی اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، قصوروار ٹھہراتے رہنا۔ ملامت کا معنی ہے لان تان کرنا۔ ماندہ کا مطلب ہوتا ہے خستہ حال ہونا یعنی مالی حالات کا خراب ہو جانا۔ تو پیارے بچوں، جب انسان اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کر لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ مالی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے مالی حالات کی خرابی پر اپنے آپ کو الزام دیتا رہتا ہے اور یوں انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم کفایت شعاری کے فوائد پڑھیں گے۔ کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ کفایت شعاری اپنانے سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی یعنی کسی سے مانگنے کا وقت نہیں آتا۔ کفایت شعاری معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ معاشی تنگی یعنی مالی طور پر تنگی ہونا۔ کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ رزق حرام کے بجائے حلال روزی کی تلاش کرتا ہے۔ حلال روزی یعنی جائز طریقے سے کمایا گیا رزق، یعنی انسان کفایت شعاری کی وجہ سے حرام رزق سے محفوظ رہتا ہے، وہ غلط طریقوں سے پیسہ حاصل نہیں کرتا اور بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ دل ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور بچوں، فضول خرچی انسان کو ہمیشہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ کفایت شعاری کی بدولت انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ بدولت کا مطلب ہے وجہ سے، اور دلی سکون یعنی انسان کا دل پرسکون رہتا ہے اور وہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کفایت شعاری اختیار کریں، کنجوسی اور فضول خرچی سے پرہیز کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور پسندیدہ زندگی گزار سکیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں۔ رضا کا مطلب ہے خوشی۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہم نے پڑھائی کامیابی سے مکمل کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہم نے پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ اب ہم اپنا تحریری کام شروع کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج کا انڈیکس تحریر کریں۔ تاریخ لکھیے، پھر سبق کا نام یعنی کہ فائد شعری، سوال نمبر 2 اور 3۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں آپ نے الفاظ وضاحت اور سوال نمبر 1 تحریر کیا۔ آج آپ سوال نمبر 2 اور 3 تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی کاپی پر مارجن لگائیں، دن، تاریخ اور آج کا کام پوائنٹر کے ساتھ لکھیں۔ اب سوال نمبر 2 کالے پوائنٹر سے خوش خطی سے تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 بخل کیا ہے، وضاحت کریں۔ جواب: بخل کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کی جائے کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکیں۔ بخل اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب سوال نمبر 3 تحریر کریں۔ اسراف سے کیا مراد ہے؟ جواب: بخل کے مقابلے میں اسراف یعنی فضول خرچی ہے، جس کا معنی ہے غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا۔ پیارے بچوں، آئیے اب کچھ مسنون دعائیں سیکھتے ہیں اور ان کو روزمرہ زندگی میں شامل بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چھینکتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اس کے دوست یا بھائی کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے یرحمک اللہ۔ ترجمہ: اللہ تم پر رحم کرے۔ اور جب اس کا بھائی جواب دے تو پہلا شخص جواب میں یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترجمہ: اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ آئیے اب بیت الخلاء میں داخل اور خارج ہونے کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیثوں اور خبیثنیوں سے۔ بیت الخلاء سے خارج ہونے کی دعا۔ غفرانک۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، دین اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے چھینک آنے پر کلمات ادا کرنا اور اس کا جواب دینا بھی باعث ثواب ہے۔ اور پیارے بچوں، بیت الخلاء میں شیطان ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دعا سے شیطان اور انسان کے درمیان پردہ آ جاتا ہے۔ اور پیارے بچوں، بیت الخلاء میں سر ڈھک کر جانا چاہیے اور بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے لی گئی دعائیں زبانی یاد کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا آج کا کام۔ سب سے پہلے سوال نمبر 2 اور 3 اپنی کاپی پر تحریر کریں اور اسے یاد بھی کریں۔ ناظرہ خوانی میں چھینکتے وقت کی دعا اور اس کا بہترین جواب یاد کریں۔ نیز بیت الخلاء میں داخل اور خارج ہونے کی دعا بھی یاد کریں اور اس کو روزمرہ زندگی میں اپنانے کی کوشش بھی کریں۔ پیارے بچوں، آج دلچسپ معلومات میں آپ کو فجر اور عصر کی نماز کے فضائل بتاؤں گی۔ عزیز طلبہ، نماز دین کا ستون ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھتا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے 2 فرض مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر حجاج کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج بہت ظالم انسان تھا۔ حجاج نے ان سے کہا، اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن اڑا دو، تو سالم نے تلوار اٹھا لی۔ سالم نے اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا، تو ان کے والد عبداللہ بن عمر نے ان کو دیکھ لیا،
تو انہوں نے کہا کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے یہ بات 2-3 مرتبہ دہرائی۔ سالم نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو سالم نے کہا تم جس دروازے سے واپس جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ سالم واپس آئے تو تلوار پھینک دی۔ حجاج نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا کام کر دیا ہے؟ سالم نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ غرض اس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز انسان کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ آہستہ آہستہ نماز کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ نماز کے عادی ہو جائیں گے اور نماز کی برکات اور سکون خود محسوس کریں گے، کیونکہ دلوں کا سکون تو اللہ ہی کے ذکر میں ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور بلا شبہ نماز جنت میں داخلے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کفایت شعاری کو اپنانے کی کوشش کریں گے اور نماز کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیکی کا رستہ دکھائے تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔